کہ سائل کھڑا ہوا ہو، عالم بیٹھا ہوا ہو، یعنی مستفتی استفتاء فتویٰ لینے والا کھڑا ہوا ہے، فتویٰ دینے والا بیٹھا ہوا ہے، اور آپس میں تبادلہ خیال ہو رہا ہے، تو شرعی طور پر اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے۔ یہ تو ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات کہ بھئی یا تو دونوں کی حالت ایک جیسی ہونی چاہیے، نہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ سائل کھڑا ہو اور مسئول عن ہو وہ بیٹھے ہوئے ہوں، جیسا کہ ایک شخص حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور وہ کھڑے ہو کر سوال کر رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا جواب عطا فرما رہے ہیں، جس کا ایک مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اگر جواب دینے والا ایسی مسند پہ ہے جو اعلیٰ ہے اور سائل اس پوزیشن میں ہے کہ اس سے کم مسند پر ہے، تو شرعی طور پر اس کی بھی اجازت ہے۔ جیسے مستفتی سامنے بیٹھا ہو عام جگہ پر، مفتی جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھا ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ساری چیزوں کے اندر یہ بات پیش نظر ہے، تکبر، غرور، گھمنڈ نہ ہو۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو دیکھیے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ سرکار نے اپنے اصحاب کو ممبر پر جلوہ فگن ہو کر واز فرمایا۔ خانہ کعبہ شریف میں جس وقت حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم طواف فرما رہے ہیں، آپ اونٹنی پر سوار تھے اور اونٹنی پر ہی آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ مینا شریف میں عرفات کے میدان عرفات میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اونٹنی پر جلوہ فگن ہے، آپ نے خطبہ عطا فرمایا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ مفتی اعلیٰ پوزیشن میں اور مستفتی اس سے کم پوزیشن میں اگر ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور چونکہ یہ اصل میں بڑائی شخصی طور پر اس مفتی کی نہیں، اللہ جل جلالہ نے جو اس کو علم عطا فرمایا ہے، یہ بات اس کی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ سرکار دوسرا آپ ایک ممبر کے ساتھ ٹیک لگا کر واز فرمایا کرتے، فلما اتخذ المنبر فتحول الیہ، پھر نیا ممبر بنا، وہاں جلوہ فگن ہوئے۔ تو دیکھیے کہ یہاں پر جس کا مطلب ہے کہ جو اعلیٰ پوزیشن ہے اس کے اندر اگر صاحب علم مجیب جواب دینے والا وہ جلوہ فگن ہے تو یہ سب کچھ درست ہوگا۔ باب تو یہ ہے، مگر باب کے اندر جو روایت ہے، پوچھنے والے نے آ کر پوچھا کیا تھا، ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں فقال یا رسول اللہ مل قتال فی سبیل اللہ، حضور ذرا یہ تو فرمایا کہ جو قتال فی سبیل اللہ ہے وہ ہے کیا۔ دیکھیے ایک ہے الجہاد فی سبیل اللہ، ایک ہے القتال فی سبیل اللہ، دونوں میں فرق ہے۔ القتال فی سبیل اللہ کا تو ایک ہی رکن ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو مد مقابل ہے اس کے ساتھ لڑائی کی جائے، اس کے ساتھ جھگڑا ہے، یا مار دینا ہے یا مر جانا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ہے کہ بندہ اسے کہا جاتا ہے قتال فی سبیل اللہ، تلواریں چل رہی ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، توپیں چل رہی ہیں، یہ ہے قتال فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ کا مفہوم بہت عام ہے، وہ انسان کی انفرادی زندگی سے شروع ہوتا ہے، اس کی نجی زندگی سے شروع ہوتا ہے، اور پورے کا پورا اجتماعی نظام حیات اس کی لپیٹ میں آ جائے۔ اگر ایک آدمی تنہائی میں ہے اور اپنی 5 قوتوں کی افزائش کے لیے سوچ بچار کر رہا ہے تو یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کا۔ ایک آدمی گھر کے اندر ہے بیوی بچوں کے ساتھ، اس کا وہ دیکھتا ہے کہ میں کیسے رہوں، یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ۔ بلدیاتی انداز کو پیش نظر رکھتا ہے کہ یہاں پر میں کیسے مؤثر کردار ادا کر سکتا ہوں، جہاد فی سبیل اللہ۔ پورے کی پورے ملک و ملت، قوم، معاشرہ، تہذیب، تمدن، سیاسیات، معاشیات، معاشرت، جتنی بھی چیزیں جب انہیں دیکھتا ہے کہ میں نے زندگی بسر کیسے کرنی ہے اور اس کی وہ سبیل لیتا ہے، تو اصل میں یہ بندہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہا۔ اور وہ جو لڑائی ہے آخر میں، وہ ایک آخری امر، وہ ظاہر ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے اور وہ قتال فی سبیل اللہ بھی۔ اکثر و بیشتر جب جہاد فی سبیل اللہ کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر قتال فی سبیل اللہ مراد ہوتا ہے۔ اچھا صاحب، تو یہاں پر اس آدمی نے آ کر سوال کیا، حضور اصل میں قتال فی سبیل اللہ کیا ہے؟ ہمیں سے بعض لوگ تو وہ ہیں جو غضب کی وجہ سے لڑتے ہیں، قوت غضبیہ زیادہ ہوئی تو ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم لڑیں، اپنے شجاعت کے جوہر دکھانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر جو غضب کی وجہ سے لڑتا ہے، یقاتل حمیۃ فرفع الیہ راسہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا سر اقدس اس کی طرف اٹھایا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ کھڑا ہوا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ قال وما رفع الیہ راسہ الا انہ کان قائما
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو سر مبارک اٹھا کر دیکھا، اسی لیے تو دیکھا تھا کہ حضور بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بندہ کھڑا ہوا تھا۔ فقال من قاتل لتكون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فهو فی سبیل اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جو دشمن اسلام کے ساتھ لڑائی اس لیے کرتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کا کلمہ، اللہ جل جلالہ کا پرچم یہ بلند ہو جائے، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فهو فی سبیل، وہ ہے اصل میں اللہ کے راستے۔ اور اگر ایک آدمی لڑائی اس لیے کرتا ہے مجھے مال غنیمت مل جائے، لڑائی اس لیے کرتا ہے کہ وہاں پر وہ جوہر شجاعت دکھائے، لڑائی اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس کا سٹیٹس بڑھ جائے، ان میں سے جو کام بھی کر رہا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں جیسے آپ پڑھ رہے ہیں، میں پڑھا رہا ہوں، نیت کے اندر اخلاص ہے تو پھر یہی جہاد فی سبیل اللہ۔ مخلص ہو کر پڑھانے والا، پڑھنے والا جب مخلص ہو کر چلتے ہیں تو یہ جہاد فی سبیل اللہ، اور الیاذ باللہ جب مخلص ہو کر نہیں چلتے، خواہ وہ لڑائی کیوں نہ کر رہے ہوں، تو یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوتا۔ باب السؤال فالفتیہ عند رمی الجمار۔ دیکھیے اگر ایک آدمی اللہ جل جلالہ کی بندگی میں مصروف ہے تو کوئی شخص اس سے سوال کر سکتا ہے۔ مثلا ایک آدمی تسبیح کر رہا ہے اور ایک آدمی کو ضرورت ہے کہ تسبیح کرنے والا بندہ یہ جید عالم ہے، تو آنے والا بندہ اس سے سوال کر سکتا ہے، چونکہ یہ تسبیح کا عمل یہ مستحب ہے اور علم کا حصول وہ واجب ہے، فرض ہے، اسے پتہ نہیں ہے، اور پھر یہ ہے کہ جس سے پوچھا جائے وہ یہ نہ کہے کہ میں تو تسبیح کر رہا ہوں۔ دیکھیے بعض لوگ ہوتے ہیں ان سے کوئی آدمی سلام لینا چاہتا ہے، وہ سلام نہیں لیتے ہیں، کیوں؟ اور ساتھی ان کے کہتے ہیں بھی حضرت صاحب چلا کر رہے ہیں، یہ چلا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر میرے ذاتی ایک واقعہ کہ میں ایک بزرگ وہاں پر میں سلام دینے کے لیے بڑا لوگ جا رہے تھے تو وہ سلام نہیں لے رہے تھے، مجھ سے بھی رہا نہ گیا، میں نے کہا آج تو یہ حضرت صاحب نہیں سلام لے رہے، کل اگر یہ خدا نخواستہ طاقت انہیں تو پھر کیا بنے گا۔ اس لیے آپ پڑھائی کر رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، آپ کسی اور اچھے کام میں مصروف ہیں، آنے والے سائل نے آپ سے سوال کرے تو آپ پابند ہیں اپنی معلومات اس کے ساتھ شیئر کرنے کے، لازمی طور پر کریں گے۔ دیکھیے کہ ایک آدمی وہاں پر نیکی کا کام، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ یہاں پر موجود ہیں اور آپ رمی جمار کے وہاں پر کر رہے ہیں، وہ پتھر مارنا، کنکریاں مارنا شیطان کو، وہ شیطان کو کنکریاں مارنا یہ ایک علامت جہاں پر شیطان نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو وہ بھڑکانے کی کوشش کی تھی، اور آپ کے بابا حضور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مارا، جس جگہ پر پتھر مارا تھا وہ شیطان تھا۔ آج کل وہاں پر ایک مثالی چیز، وہ شیطان نہیں ہے، لیکن وہاں پر ایک یادگار ہے کہ یہاں پر شیطان نے اکسایا تھا، اور اس کو پتھر مارنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم اس سے اظہار بیزاری کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے دیکھیں جو اللہ کا دشمن ہے اس کو پتھر مارنا ثواب، اللہ کے دشمن کی علامت کو پتھر مارنا ثواب، اور جو اللہ کا دوست جہاں پر دفن ہے، جو اس کی قبر اوپر علامت بن چکی ہے تو اس کا احترام کرنا بھی ثواب ہے۔ اگر ادھر عقاب ہے، ادھر عذاب ہے، تو ادھر ثواب بھی تو ہوگا۔ وہ اللہ کا دشمن تھا، اس نے بھڑکایا، بدکانے کی کوشش کی ہے، تو وہاں پر اس کی مخالفت کی گئی۔ آج حاجی جاتے ہیں وہاں پر کنکریاں مارتے ہیں، ثواب ہے۔ بالکل اسی طرح سے جو اللہ کے بندے ہیں جن کی ساری زندگی اس کی بارگاہ میں گزرتی ہے، ان کا احترام کرنا، ان کو اعزاز دینا، جیسے قبر شریف پر چادر کو چڑھا دیا جاتا ہے، وہاں پر سائبان کر دیا جاتا ہے، جا کر وہاں پر احترام سے کھڑا ہوا جاتا ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اصل میں احترام اس بات کا ہے جو انہوں نے اپنے رب کی بندگی کی ہے، ورنہ انسان تو بہت سے ہیں انہوں نے اپنے رب کی بندگی کی ہے، اللہ جل جلالہ کے وہ برگزیدہ بندوں میں، اس لیے ان کا احترام کیا جا رہا ہے۔ باب السؤال والفتیہ، دیکھیے وہ کسی سے پوچھنا یا کسی فقیہ سے فتویٰ لینا عند رمی الجمار،
حالانکہ اہم ترین کام ہو رہا ہے۔ دیکھیے یہاں پر آپ کے حواشی میں بھی لکھا ہوا ہے معناہ ان یسأل العالم ان یسأل العالم عن العلم، کسی عالم کو علم کے بارے میں پوچھا جائے، لیکن وہ یجیب اور وہ جواب دیتا ہے وہ مشتغل فی طاعت اللہ، وہ اللہ کی اطاعت میں کام کر رہا ہے۔ تو شیطان کو کنکریاں مارنا یہ اللہ کی اطاعت ہے، شیطان کو کنکریاں مارنا یہ اللہ جل جلالہ کی اطاعت ہے۔ حضور علیہ السلام وہاں پر یہ عمل کر رہے ہیں، ایک پوچھنے والا پوچھ رہا ہے، فہو جائزن، تو یہ جائز ہے۔ اچھا، حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبد العزیز بن ابی سلمہ عن زہری عن عیسی بن طلحہ عن عبداللہ بن عمر عن عبداللہ بن عمر قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حضور کو دیکھا عند الجمرۃ وہو یسأل، فقال رجل یا رسول اللہ، اب وہو یسأل، حضور علیہ السلام سے سوال کیا جا رہا ہے، تو آدمی کیا کہتا ہے، یا رسول اللہ نہرت قبل ان ارمیہ، کام کی ترتیب تو یہ ہے نا، جب 10 ذی الحج ہو تو پہلے مارنی ہے کنکریاں، پھر کنکریاں مارنے کے بعد آ کر دوسرا کام کرنا ہے، ایک جانور کو ذبح کرنا ہے، تیسرا کام یہ ہے کہ وہاں پر سر کو منڈوانا ہے، 1 2 3۔ اب ترتیب کو ایک صحابی کہتے حضور میں تو بھول گیا ہوں، میں نے ترتیب کو بدل دی ہے، حضور میں نے کیا کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا پہلے میں کنکریاں مارتا پھر میں جانور کو ذبح کرتا، مگر اب یوں ہوا ہے کہ پہلے میں نے جانور کو ذبح کر دیا ہے اور پھر حضور میں نے کنکریاں ماری ہیں۔ فقال ارمی، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تک تو نے رمج نہیں کیا، ارمی، تو پھر تو رمج کر، بلا حرج، کوئی عرض کی بات نہیں۔ اتنے میں ایک اور صاحب آ گئے، وہ صحابی عرض کرے حضور حلقت قبل انہارا، ترتیب کا بالکل پہلے نمبر پر کنکریاں مارنا، دوسرے نمبر پر جانور ذبح کرنا، تیسرے نمبر پر سر منڈوانا۔ وہ صحابی عرض کرے حضور میں نے سر پہلے منڈوا لیا اور میں نے جانور تو ذبح نہیں کیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ انہر، تو جانور کو ذبح کر، اور ساتھ کیا ہے بلا حرج، اس پر کوئی حرج کی بات بھی نہیں۔ اصل میں یہ ایک بنیاد اسی بات پر ہے، ایک طبقہ کہتا ہے کہ وہاں پر ترتیب کا رکھنا واجب، دوسرا طبقہ کہتا ہے ترتیب کا رکھنا واجب۔ اب یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں چونکہ ترتیب واجب ہے، تو جس آدمی نے ترتیب کا یہاں پر ترتیب کو چھوڑا ہے، اب اس کے لیے ہے کہ ترتیب کو چھوڑنے والا بندہ اس پر دم لازم آئے گا، وہ دم دے گا، یعنی ایک جانور کو حرم کی حد میں وہیں پر ذبح کرے گا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پر واجب نہیں ہے، ایک مستحب عمل ہے، اگر کر لیا نہیں تو نہ صحیح، تو کہتے ہیں کہ یہاں پر آگے پیچھے ہو بھی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر انشین قدمہ ولا اخر، کہتے ہیں فما سئل عن شیء، جو چیز بھی اس وقت سوال کیا گیا آپ سے کہ جی پہلے کام کر دیا ہے، یہ جی مؤخر کر دیا ہے، الا قال افعل ولا حرج، سرکار نے ہر بات پر یہی فرمایا ہے افعل ولا حرج، یہ کام کر لے کوئی حرج کی بات نہیں۔ یعنی وہاں پر ترتیب بدلی بھی گئی ہے تو کوئی، دیکھیں نا یہ جو کہتے ہیں کہ وجوب، جیسے امام ابو حنیفہ وہاں پر وہ کہتے ہیں دیکھیے کہ سر منڈوانے کا حکم اللہ جل جلالہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے کہ یہاں پر کوئی آدمی اس وقت تک سر نہ منڈوائے حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ ہدی اپنے مقام تک پہنچ جائے۔ جب وہ پہنچ جائے پھر جو بندہ محصر ہے، جو روکا گیا ہے، اب وہاں پر وہ اپنے سر کو منڈوائے گا۔ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اتنی سختی جو کی رہی ہے، ترتیب واجب ہے اس لیے تو سختی کی جا رہی ہے، ورنہ ہوتا یہ کہ میاں تم ادھر وہاں پر جانور کو چلا دو اور اگر پہنچا ہے نہیں پہنچا تم ادھر سے اپنا سر منڈوا دو، مگر ایسا نہیں۔ باب قول اللہ تعالی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ جل جلالہ کا یہ ارشاد جو کچھ تمہیں علم دیا گیا ہے وہ تمہیں علم بڑا مختصر سا دیا گیا ہے۔ دیکھیے حضرت عبداللہ وہ فرماتے ہیں بینا انا امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خرب المدینہ، دیکھیے یا خرب المدینہ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ایک میں سرکار کے ساتھ چل رہا تھا اور مدینہ منورہ کے جو اجاڑ علاقہ تھا میں اس میں سرکار کے ساتھ چل رہا تھا، وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَىٰ أَسِيبٍ مَعَهُ، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم
کھجور کی ایک شاخ آپ کے ساتھ تھی، اس پر سہارا لیے ہوئے تھے، تو وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَىٰ عَصِيبٍ مَّعَهُ فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِّنَ الْجُهُودِ، حضور کا گزر یہودیوں کے گروہ کے قریب سے ہوا۔ معاشرہ تو ایک ہی تھا، ادھر یہودی بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار دو سرا قریب سے گزر رہے ہیں۔ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، تو ان میں سے کچھ کہنے لگے یار ذرا محمد سے یہ سوال کرو نا، کوئی نہ کوئی۔ اسے کہتے ہیں خام خواہ جس کے بارے میں ہو اس کو چھیڑنا، مگر انہیں کیا پتا تھا تم چھیڑتے ہو تو اللہ جل جلالہ اس کا جواب وہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ فقال بعضهم لا تسألوه، بعض نے کہا نہ انہیں نہ چھیڑو، ان سے سوال نہ کرو، جانے دو۔ لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پر کوئی ایسی بات کرے جسے تم ناپسند جانتے ہو، یعنی جواب وہ دینے والا جواب دے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جواب ایسا دے بیٹا پھر تمہیں ناپسند لگے۔ فقال بعضهم لنسألنه، بعض نے کہا نہیں ہم تو پوچھیں گے آپ سے۔ فقام رجل، ایک آدمی ان میں سے کھڑے ہوئے، فقال کھڑا ہوا، فقال یا ابا القاسم، اے ابو القاسم مر روح، روح کیا ہے؟ اب اس کے ایک ہے روح سے مراد کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ جو ان یہودیوں نے سوال کیا تھا، جو جاندار چیز کے اندر جو شے موجود ہوتی ہے اس کے بارے میں سوال کیا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، آپ سے جو سوال کیا گیا تھا وہ قرآن مقدس کے بارے میں سوال کیا گیا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، اس کے علاوہ وہاں پر روح کے بارے میں سوال کیا گیا، علم کے بارے میں سوال کیا گیا، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ جو روح ہے جن جن چیزوں کے ساتھ تعبیر کی جا رہی ہے، جیسے روح یہ بدن کی حیاتی کا باعث بنتی ہے، بدن کو چلاتی پھراتی ہے، اور یہ جو سوالات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سوال جو کیا گیا ہے وہ بدن کے جو اندر ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا گیا۔ بعض نے کہا نہیں، اسے جو قرآن مقدس کے بارے میں کیا گیا، بعض نے کہا جی علم کے بارے میں کیا گیا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جیسے یہ روح بدن کو برقرار رکھتی ہے، اسی طرح سے دوسری طرف وہ چیز وہاں پر جسے قرآن سے تعبیر کیا جا رہا ہے، جی روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جی قرآن کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جی روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جی علم کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ جیسے روح بدن کو برقرار رکھتی ہے، اسی طرح سے بندے کا علم، بندے کی فکر، قرآن مقدس کی تلاوت، یہ بندے کی روحانی زندگی کو برقرار رکھتی ہے۔ یہ اس طریقے سے لیا گیا۔ فسکت، سرکار خاموش ہوئے، انہوں نے چھیڑا، سرکار خاموش ہوئے۔ فقلت، یہاں پر حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں تو میں نے کہا کہ اب جب سرکار خاموش ہوئے تو میں سمجھ گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر کوئی وحش کا نزول ہو رہا ہے، جب کوئی بندہ سوال کرتا حضور خاموشی عطا فرماتے تو رب ذوالجلال کی طرف سے وہ پھر سگنل ملا کرتے۔ فقمت فلما انجلی عنہ فقال ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ دیکھیے جب وہ کیفیت مکمل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے وہاں پر انکشاف ہوا، فقال، تو آپ سرکار نے فرمایا ویسألونک، یہ لوگ، اب اللہ کا حکم آ گیا نا، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، یعنی یہ وہ ایسا علم ہے اللہ جل جلالہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا، یہ میرے رب کا امر ہے۔ وما اوتوا من العلم الا قلیلا، اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ تمہیں تو بہت ہی مختصر سا حال دیا یہاں پر۔ اور پھر یہ جو روح کے بارے میں یوں سمجھیے، جسے نام مختلف دیتے ہیں، جسم لطیف بھی کہتے ہیں، جسے غیر مرئی وجود بھی کہا جاتا ہے، جسے دیکھا نہیں جاتا، جسے آسٹرل باڈی بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے جیسے ہمارے بدن بیمار ہوتے ہیں اسی طرح سے خدا نخواستہ ہماری روحیں بھی بیمار ہوتی ہیں۔ جیسے پھوڑے پھنسیاں ہمارے جسم پر بنتے ہیں، اسی طرح سے پھوڑے پھنسیاں روح پر بھی بنا کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے جسم پر ایسی جو آفتیں آ جاتی ہیں اس کا ہم علاج معالجہ کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس، وہ گولیاں، کوئی کیپسول، کوئی سیرپ، کوئی حکیم صاحب معجون دے دیتے ہیں، کوئی پکی دے دیتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو کچھ دیتے ہیں وہ بدن کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور اگر روح کا علاج ہم چاہتے ہیں تو جنہیں اللہ جل جلالہ نے سرفرازی عطا فرمائی ان سے پوچھیں کہ یہاں پر اصل میں اس کا کیا ہے، اور پھر وہ نسخہ، جیسے یہاں پر کچھ کتابیں ہوتی ہیں وہ گھروں کے اندر بھی،
تو جی آپ نسخے، جیسے میں کل کہہ رہا تھا کہ کم از کم آپ حکمت کے حوالہ سے وہ چھوٹے چھوٹے کتابچے بازار سے مل جاتے ہیں، وہ اپنے پاس ضرور رکھیں، پڑھتے رہیں۔ ڈاکٹری کی کتابیں چھوٹے ہومیوپیتھک کے حوالہ سے مل جاتی ہیں، وہ ضرور رکھیں۔ تو دیکھیں جیسے انہیں دیکھ کر ہم علاج اپنا کر لیتے ہیں، بالکل اسی طرح سے رب ذوالجلال نے ہمیں نسخہ حیات قرآن مقدس کی صورت میں عطا فرمائی۔ جب ہم اس کے نسخوں پر عمل کرتے ہیں اللہ جل جلالہ وہ کرم کرتا ہے۔ اور میں تو زندگی میں ایک مرتبہ نے کئی مرتبہ کیا، جب کوئی ایسا مسئلہ ہو تو میں حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قریب مسجد ہے، وہاں جا کر اس نیت سے قرآن مقدس پڑھتا ہوں، میرے اللہ اب مجھے عطا فرما کہ اب میں نے کیا کرنا ہے، اور یقین جانیے مجھے تو ہدایت ملتی ہے وہاں سے، اب تم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور وہ میں بات لے کر اٹھتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں اس بات پر عمل کروں۔ جس وقت آپ بھی اسی طرح سے جب آپ فاتح خانے کے لیے جائیں، زیارت کے لیے حاضر ہوں، تو آپ اس طریقے سے کیا کریں، یا اللہ میرے لیے حکم کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ قرآن مقدس کے اندر وہ عطا فرماتا ہے کہ اب تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اس طرف توجہ دو۔ قال الاعمش ہی کذا فی قراءتنا وما اوتوا، دیکھیں یہاں پر جو کچھ دیا گیا ہے لوگوں کو، وہ سارے کا سارا علم تو نہیں دیا گیا، بلکہ وہاں وما اوتوا من العلم الا قلیلا، انہیں جو کچھ دیا گیا ہے علم انہیں بالکل مختصر اور تھوڑا سا دیا گیا ہے۔ باب من ترک بعد الاختیار مخافۃ ان یکثر فہم بعض الناس فیقع فی اشد منہ۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر کچھ چیزیں جائز ہوتی ہیں، مگر اس کے باوجود، جائز ہونے کے باوجود اس پر تبصرہ نہیں کیا جاتا، کہیں لوگ مشتعل نہ ہو جائیں، پریشان نہ ہو جائیں۔ چیزیں جائز ہوتی ہیں، جیسے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو عائشہ، اب تیرے قوم کے جو افراد ہیں نا، یہ قریش، یہ ہیں جدید الاسلام، نئے مسلمان ہوئے ہیں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کعبہ کو میں اصلی پوزیشن میں لے آؤں۔ دیکھیں کعبہ شریف کی اصل جگہ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، اور بعد میں قریش کے پاس پیسے کم تھے، اتنا حصہ چھوڑ دیا، باقی بلڈنگ بنا دی، جو حصہ چھوڑا وہاں پر ایک دیوار بنا دی۔ اب یہاں پر جسے ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ الگ حصہ ہو گیا، ہے حصہ خانہ کعبہ شریف کا، مگر ہو کیا رہا ہے، یہ خانہ کعبہ شریف کا حصہ ہے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ انہیں بنا دیا گیا، باقی حصے کو چھوڑ دیا گیا۔ حضور نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے جو حصہ جو بلڈنگ نہیں بنائی ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے میں یہاں بنا دوں، ایک بات، اور دوسرا دل میرا یہ چاہتا ہے کہ ایک دروازہ تو یہ ہے، دوسرا دل چاہتا ہے کہ میں جو سامنے والا ایک اور دروازہ بھی ہو، اور پھر ہو جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرز پر یہ قبلہ شریف، میں یہ چاہتا ہوں کہ یوں کر دوں۔ عرض کرتے ہیں حضور پھر آپ کر دیں؟ حضور فرماتے ہیں نہیں، یہ لوگ ہیں جدید الاسلام، یہ تشویش میں مبتلا ہو جائیں گے، یہ پریشان ہو جائیں گے کہ یہاں پر اگر میں نے یہ کیا تو یہ کہیں گے یہ کیا کر دی ہے، اس لیے میں یہ کام نہیں کرتا۔ اب ذرا غور کریں، اس سے اتنے سبق نکلتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ بہت سے کام جائز ہوتے ہیں، مگر جب اندیشہ ہو، لڑائی کا، جھگڑے کا خطرہ ہو، تو اس وقت آدمی رک جائے، وہ نہ کرے، چونکہ یہ خطرہ اندیشہ ہے کہیں یہاں پر لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے۔ دیکھیں اس کے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو ایسا عمل نہیں کیا، حضرت ابن زبیر کا جب دور آیا تو انہوں نے ایسا کر دیا، عجیب بات ہوئی کہ آپ نے کر دیا، یعنی انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، کائنات کی آقا کی منشا یہ تھی تو میں اس منشا کے مطابق کام کر رہا ہوں۔ مگر اس کے بعد جب دوسرا بادشاہ آ گیا تو اس نے کیا کیا، اس نے پھر اسی طرح سے ختم کیا، اور جو قریش نے وضع کی ہوئی تھی اس کے مطابق ڈھال دیا۔ اس کے بعد ایک خلیفے آئے اور امام مالک سے پوچھنے لگے، کہنے لگے جی میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ شریف کو اسی طرح سے بنا دوں جس طرح سے حضور علیہ، جس طرح سے وہاں پر اصل وضع ہے، یعنی جیسے حضور چاہتے تھے۔ تو امام نے فرمایا ایسا نہ کریں، دیکھیں آپ کے بعد آنے والا بندہ وہ اور شیپ میں لے آئے گا، جو اس کے بعد آئے گا وہ سارا زور اس پر لگائے گا نہیں میں اپنی طرز پر بناتا ہوں، تو یہ
بیت اللہ شریف کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی، جیسے ہے اسے رہنے دیا جائے۔ دیکھیں کچھ چیزیں جائز ہوتی ہیں مگر انہیں اختیار نہیں کیا جاتا۔ آج بھی ہمارے مسل کی مسائل کتنے ہیں جہاں اندیشہ ہو کہ جھگڑا لڑائی کا خطرہ ہے وہ نہ کیا جائے۔ دیکھیں یہاں پر کتنے لوگ ہیں جو یہاں پر ایک نظریہ رکھتے ہیں، دوسرا نظریہ رکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہاں پر ایک بندہ اپنے نظریے پر ڈٹ جائے اور وہ انتشار کا باعث بنے۔ بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پاس علماء کا ایک گروہ آ گیا، انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں گاؤں کے اندر جناب ابی طالب کے بارے میں بات چیت چل نکلی ہے کہ وہ مسلمان تھے، کافر تھے، اسلام ثابت ہے، کوئی کہتے وہ آخر میں قبول نہیں کیا۔ اس سلسلہ میں ہمارا پورا گاؤں ہمارے انتظار میں بیٹھا ہے، ہم آپ سے رائے لینے کے لیے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جو بابا جی فرما دیں بس اس پر عمل کر لیں۔ بابا جی نے فرمایا جو میں کہوں گا پھر عمل کرو گے؟ جی بالکل کریں گے۔ بابا جی نے اپنی انگلی کو اٹھایا اور اپنے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں ان میں خاموشی اختیار کرو، یعنی تحقیقات اپنی جگہ پر ہیں کہ آپ نے آخر میں سرکار دو سرا فرماتے رہے کہ آپ کلمہ پڑھیں، کلمہ نہیں پڑھا، دلائل اپنی جگہ پر ہیں۔ آپ کی جائیداد جو ہے جو آپ کے کافر بیٹے انہیں ملی، جو مسلمان بیٹے حضرت علی تو انہیں نہیں ملی، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ مگر یہاں پر ایسے مسائل، ایسے معاملات جن کے اندر لڑائی کا خدشہ ہو، اندیشہ ہو، آج کل میں حیران ہوں، وہ ٹی وی چینل کھل جاتے ہیں، وہ ایک طرف لے جا رہا ہے، دوسرا دوسری طرف لے جا رہا ہے۔ اور بھائی یہاں پر کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں وہاں پر خاموشی اختیار کی جائے۔ حضور سے بڑھ کر کوئی مبلغ تو نہیں ہے، حق گو حضور سے بڑھ کر تو کوئی نہیں، مگر صورتحال کیا ہے؟ جو کائنات کا عظیم ترین حق گو ہے وہ بیت اللہ شریف کے بارے میں سوچ ہونے کے باوجود وہ عمل نہیں کر رہے ہیں، کہیں جھگڑا نہ ہو جائے یہاں پر۔ تو لیجئے جناب، یہاں پر اس کا مفہوم یہ ہے کہ من ترک بعد الاختیار مخافۃ ان یکثر فہم بعض الناس، کہ کہیں بعض لوگ یہاں پر وہ کوتاہ بین ہوں اور وہ سختی میں آ جائیں، جھگڑے میں آ جائیں۔ حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ قال لی ابن زبیر کانت عائشہ تسر الیک کثیرا۔ دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی باتیں ایسی عطا فرمایا کرتی تھیں کہ جو وہاں پر دوسروں کو عطا نہ فرماتے، وہ باتیں عطا فرماتی۔ فما حدثت کا فی الکعبہ، آپ یہ بتائیں ابن زبیر کہ کعبہ شریف کے بارے میں آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کیا کہا؟ قلت قالت لی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھیے کہ اگر آپ کی قوم لولا ان قوم کی حدیث و عہدہم، اگر آپ کی یہ قوم قریش لوگ یہ جدید الاسلام نئے اسلام ابھی نہ لائے ہوتے تو پھر میں اسے ویسے کر دیتا جیسے کعبہ شریف کو جو اصل شریف تھی، وہ حتیم کو بھی میں شامل کر کے پوری بلڈنگ کھڑی کر دیتا اور پھر میں 2 دروازے بھی اس کے رکھتا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ہوا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہاں قال ابن زبیر بکفر لنقضت الکعبہ تھا، تو میں کعبہ کو گرا دیتا، فجعلت لہا بابین، میں اس کے 2 دروازے بھی بناتا۔ بابن، ایک دروازہ بناتا یدخل الناس، لوگ یہاں سے جائیں، و بابن یخرجون منہ، دوسری طرف سے نکلے۔ مگر حضور نے یہ کام نہیں کیا، جس کا مطلب ہے کام جائز ہونے کے باوجود کام نہ کیا جائے۔ اب دیکھیں بعض کام جائز ہونے کے باوجود وہ کام نہ کیے جائیں۔ ایک مولانا کی شکایت بابا جی قبلہ کے پاس آئی تھی، یہ جوتے پہن کر مسجد کی صفائی کرتے ہیں۔ بابا جی انہوں نے طلب کیا، وہ کہنے لگے حضور میں جوتا بالکل نیا جوتا ہے، اسے میں نے کہیں استعمال نہیں کیا، چونکہ گرمی ہوتی ہے میں اس لیے استعمال کرتا ہوں۔ بابا جی نے فرمایا آپ کے جوتا پہننے کی وجہ سے جب اندیشہ خدشہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پریشان ہو، تشویش میں مبتلا، تو آپ نہ پہنیں، آپ ذرا تھوڑی دیر کر لیا، ٹھنڈا فرش کو ٹھنڈا کر لیا کریں۔ یعنی کچھ کام جائز ہونے کے باوجود نہیں کیے جاتے تاکہ لوگ تشویش میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس طرح سے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ باتیں اختیار نہ کی جائیں، لوگ تشویش میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ففعلہ ابن زبیر، مگر ابن زبیر نے یہ کام کر دکھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب انہوں نے کیا تو بعد میں آنے والے بادشاہ نے پھر اصل صورت میں کر دیا۔ پھر امام سے پوچھا گیا جناب یہ ایسا کر دیں، آپ نے کہا کہ ایسا ہرگز نہ کریں،
ہارون رشید ایسا بالکل نہ کریں، کیونکہ آپ اگر یہ کام کریں گے آپ کے بعد آنے والے لوگ اور بھی کام اس طرح سے کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ